بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو افسانے کے سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے محافظ۔ گھر کے پیچھے گراؤنڈ میں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ایک شور تھا، ہنگامہ تھا، ہر بچے کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ ہر گیند پر چوکا چھکا لگ رہا تھا اور ہر چوکے چھکے پر شور اٹھتا تھا۔ ننھے کھلاڑی ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے بھاگ رہے تھے۔ عشاء کی نماز اور تراویح سے فارغ ہو کر محلے کے سارے بچے کھیل کود میں لگ جاتے تھے۔ چاند بھی آسمان پر روشنی بکھیر رہا تھا۔ وہ چھت پر کھڑی بچوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ فضا میں ہلکی ہلکی ہوا کا رقص تھا، جس کے باعث بال اڑتے ہوئے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ آسمانی رنگ کا آنچل ہوا میں لہرایا، جسے ہاتھ بڑھا کر اس نے سمیٹ لیا۔ دائیں جانب گھر کے صحن سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلیم صاحب آج ہی دبئی سے واپس گھر عید منانے کے لیے آئے تھے۔ آج کنزا بھی مصروف تھی، کیونکہ اس کا بھائی کراچی سے عید کی چھٹیوں پر گھر لوٹا تھا، ورنہ عام دنوں میں کنزا اس کے ساتھ چھت پر آ جاتی تھی اور پھر وہ دونوں مل کر ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھیں۔ اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر نگاہیں آسمان پر مرکوز کی۔ دل اداس تھا۔ رگے جاں کی یاد دل پر حاوی ہو گئی تھی۔ دشمن جاں کو گئے پورے 10 مہینے ہو گئے تھے اور ان 10 مہینوں میں صرف 2 بار فون پر 5 منٹ کی بات ہوئی تھی، وہ بھی 6 مہینے پہلے۔ شادی کے بعد دونوں نے صرف 1 مہینہ ساتھ گزارا تھا۔ آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اللہ میرے بدر کو اپنے ایمان میں رکھیے گا، اس نے دل سے دعا کی۔ بدر اور مشل ایک دوسرے کے کزن تھے، لیکن 11 ماہ پہلے ہی وہ دونوں رشتہ ازدواج میں بندھ گئے تھے۔ دونوں کا رشتہ کالج سے فارغ ہوتے ہی کر دیا گیا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ ساتھ والی چھت سے کنزا نمودار ہوئی۔ مشل! وہ چھت پھلانگ کر مشل کے پاس آ گئی۔ چھتوں کی دیواریں زیادہ بڑی نہیں تھیں، سب آسانی سے ایک دوسرے کی چھتوں پر چلے جایا کرتے تھے۔ آ گئی میری یاد؟ تمہاری یاد میں ہی تو جلدی جلدی کام سمیٹا ہے میں نے، مشل مسکرائی۔ خالہ سو گئیں؟ کنزا نے دوپٹہ سر پر اٹکاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ نماز پڑھ کر سو گئی تھی۔ اچھا، پتہ ہے محلے میں خوب رونق کا سماں ہے، سارے عید کی چھٹیوں پر آ گئے ہیں۔ مشل مدھم سا مسکرائی، لیکن کنزا اس کے چہرے پر اداسی دیکھ چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے مشل کا ہاتھ پکڑا۔ اداس نہ ہو مشل، آج سب خوش ہیں تو اس کے پیچھے بدر بھائی اور بدر بھائی جیسے اور بہت سے جوان ہیں۔ آج اگر ہم ہنسی خوشی اپنی زندگیاں گزارنے میں مگن ہیں تو اس کی وجہ ہمارے بہادر محافظ ہیں۔ انہوں نے ہمیں سکون مہیا کیا ہے۔ پتہ ہے مشل، مجھے تم پر فخر ہے، تم ایک بہادر فوجی کی بیوی ہو۔ مجھے ہر اس خاندان پر فخر ہے جس نے اپنا پیارا ملک کی راہ میں پیش کیا ہے۔ مشل نے اپنے آنسو صاف کیے اور نم آنکھوں سے مسکرائی۔ بس اب اداس نہ ہو، جلدی سے ہنس کر دکھاؤ۔ اگر بدر بھائی کو پتہ چلا تم روئی ہو تو بس میری خیر نہیں۔ یاد ہے نا جاتے وقت کیا کہہ کر گئے تھے؟ مشل کی آنکھوں کے آگے بدر کے جانے سے پہلے کا دن آیا۔ بدر جمعے کی نماز پڑھ کر کچھ دیر پہلے ہی لوٹا تھا اور بیڈ پر نیم دراز بیٹھا ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھا۔ مشل نے چائے کا کپ بیڈ کے ساتھ پڑی میز پر رکھا، تبھی بدر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آسمانی رنگ کی شلوار قمیض پہنے وہ مشل کے دل میں اتر رہا تھا۔ ادھر بیٹھو۔ بدر نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اسے دیکھتا رہا۔ مشل نے نظریں جھکا دیں۔ اگلے 5 منٹ تک ان کے درمیان خاموشی رہی۔ بدر کی نظریں مشل پر تھیں اور مشل کی اپنے ہاتھوں پر۔ آخر مشل نے سر اٹھا کر بدر کو گھورا۔ کیا کر رہے ہیں آپ بدر؟ اپنی جان کو اپنے دل میں اتار رہا ہوں۔ کل چلا جاؤں گا، پھر پتہ نہیں دیکھ پاؤں گا یا نہیں، اس لیے جی بھر کے دیکھ رہا ہوں۔ مشل نے تکیہ اٹھا کر اسے مارا۔ جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے۔
وہ اٹھ کر جانے لگی لیکن بدر نے واپس اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اچھا سوری یار، اب ایسا کچھ نہیں بولوں گا۔ اس نے مشل کا ہاتھ تھپکا۔ مشل، یہ ایک حقیقت ہے میری جان، اس ملک کی امانت ہے۔ تم میری محبت ہو، لیکن یہ ملک، شہادت، میرا عشق ہے۔ میں آج تمہارے سامنے ہوں، کیا پتہ کل کو نہ ہوں۔ ہم سال ہر سال گھر کا رخ نہیں کرتے۔ ہم میں سے اکثر سپاہیوں کی شہادت کا تو 2-3 سال بعد جا کر پتہ چلتا ہے۔ مشل کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، لب کپ کپا رہے۔ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ مشل بھی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ابھی افطاری کے برتن سمیٹ کر نجمہ بیگم کے ساتھ آ کر بیٹھی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کوئی بچہ ہوگا، نجمہ بیگم نے کہا۔ میں دیکھتی ہوں۔ دوپٹہ سر پر کرتی وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ چچی اپنے بیٹے کے ساتھ مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ السلام علیکم چچی۔ اس نے سلام کیا اور انہیں اندر آنے کے لیے جگہ دی۔ وعلیکم السلام۔ پھپھو کمرے میں ہے، مشل نے بتایا تو وہ اندر کمرے کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ مشل کچن کی طرف۔ وہ ابھی چائے کا پانی چڑھا کر پلٹی ہی تھی کہ شہروز کو کچن سے دروازے پر کھڑا ہوا پایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر اندر بیٹھو۔ مشل چاہ کر بھی اس کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کر پائی تھی۔ تمہیں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے مشل۔ کیا فائدہ ایسی شادی کا؟ نہ شوہر پاس ہے، نہ کہیں باہر گھومنا پھرنا ہے۔ مجھ سے شادی کی ہوتی تو آج تمہیں عیش کروا رہا ہوتا۔ مشل نے زور سے مٹھیاں بھینچی۔ ایک ناگوار سی لہر اس کے اندر اٹھی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے مگر دھیمی آواز میں بولی۔ شہروز سر جھٹکتا اندر چلا گیا۔ بندر لفنگا۔ اس نے چمچ بھر کر پتی ڈالی۔ چائے کپ میں ڈال کر اس نے ایک چمچ نمک بھر کر شہروز کے کپ میں ڈالا۔ مشل سے پنگا نوٹ چنگا۔ وہ ٹرے اٹھا کر کمرے کی جانب بڑھ گئی، جہاں چچی اپنی کڑواہٹ پھیلا رہی تھی۔ دیکھو نا بچی کو، مشل کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پہلی عید ہے لیکن شوہر کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ 10 مہینے ہونے کو آئے ہیں، اس نے گھر کا رخ تک نہیں کیا۔ کیا رکھا ہے بھئی فوج میں؟ اب کی بار آئے تو واپس نہ جانے دینا۔ وہاں بھی جا کر بیٹھا ہی تو ہے آرام سے، گھر والوں کے ساتھ رہ کر کمائے۔ مشل نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ کتنے آرام سے کہہ دیا، بیٹھتا ہی ہے۔
انہیں کیا پتا گولی کھانے کا درد کیا ہوتا ہے، دھماکے سے جسم کا ریزہ ریزہ ہو جانا کیسا ہوتا ہے۔ کل کو شہید بھی ہو جائے گا تو کون پوچھے گا اسے۔ یہ افسری میں کچھ نہیں رکھا۔ مشل نے نم آنکھوں سے نجمہ بیگم کو دیکھا، جنہوں نے آنکھوں سے تسلی دی۔ چچی کے سامنے بولنا یعنی پورے خاندان میں تماشا لگوانا۔ شہروز نے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا، گھونٹ لیتے ہی اس کے گلے میں پھندا سا لگا، حلق تک جیسے اس کا چھل گیا۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ مشل انجان بن گئی۔ وہ کھانستے ہوئے باہر گیا۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اٹک گئی ہوگی چائے گلے میں، پریشان نہ ہو، نجمہ بیگم نے کہا۔ چچی آپ چائے لینا۔ چچی نے بمشکل گھونٹ نکالا۔ ہائے رے مشل، کیسی چائے بنائی، زہر سے بھی کڑوی۔ آپ کی زبان کی کڑواہٹ سے تو کم ہی کڑوی ہوگی، وہ آہستہ سے بولی، لیکن چچی تک اس کی آواز پہنچ گئی تھی۔ کیسی زبان چلا رہی ہے؟ چچی کا تو پارا ہائی ہو گیا۔ زبان نہیں چلا رہی چچی، سچ بتا رہی ہوں۔ وہ الگ بات ہے سچ کڑوا ہوتا ہے، وہ مزے سے بولی۔ دیکھ رہی ہو نجمہ کیسے زبان چلا رہی ہے، بڑوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے اسے۔ میں تب زبان سنبھال کر بات کروں گی جب آپ سوچ سمجھ کر بولیں گی۔ بدر ایسے ہی نہیں بیٹھے، وہ سینہ تان کر دشمنوں کے سامنے کھڑے ہیں، تاکہ دشمنوں کی بندوقوں کی گولیاں آپ تک نہ پہنچے۔ کڑوی چائے تو آپ سے پی نہیں جاتی، ایک گولی کیا کھائیں گی؟ یہ جو بڑے فخر اور انا سے آپ لوگ بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں نا، اس کے پیچھے ہمارے ملک کے محافظ ہیں، جنہوں نے ہمارے ارد گرد محفوظ دائرہ بنا رکھا ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں بدر کی ہمسفر ہوں۔ شکر ہے اللہ کا، اس نے مجھ سے کوئی غلط فیصلہ نہیں کروایا۔ اس کا اشارہ شہروز کے رشتے کی طرف تھا، جس سے اس نے سیکنڈ لگائے بغیر انکار کیا تھا۔ کیسی بہو بیاہ کر لائی ہو نجمہ؟ فخر ہے مجھے اپنی بہو پر۔ مشل نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اپنی ماں جیسی ساس کو دیکھا۔ ہاں، وہ غصے سے باہر نکل گئیں۔ مشل نے قہر برساتی نظروں سے شہروز کو گھورا، جو کھانستا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ مشل نے باہر جا کر دروازہ بند کیا، پلٹی تو صحن میں موجود چھت پر جاتی سیڑھیوں پر کنزا کو بیٹھے پایا۔ یقیناً وہ چھت سے آئی تھی اور اب مسکرا کر مشل کو دیکھ رہی تھی۔ صدقے میری جان، کمال کر دیا۔ وہ بھاگ کر مشل کے گلے لگ گئی۔ کیا زبردست باتیں سنائی ہیں، بدر بھائی کو آنے دو، میں بتاؤں گی انہیں کہ ان کی حسین بیوی کمال کیا بولتی ہے۔ مشل مسکرائی، لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ کنزا نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کنزا، کتنی بے دردی سے ہم کہہ دیتے ہیں، یہ پولیس والے، آرمی والے ہمارے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ جان کا نذرانہ پیش کرنا آسان ہے کیا؟ اپنے پیاروں سے سال ہر سال دور رہنا آسان ہے کیا؟ تہواروں پر بھی آنا، فرض انجام دینا، اپنے پیاروں سے دور رہنا، کیا یہ سب باتیں آسان ہیں؟ بس مشل، تم رو مت۔ ہمارے معاشرہ بے ضمیر ہو چکا ہے، یہاں کسی کو کسی کا کوئی احساس نہیں ہے، سب اپنی ذات میں جی رہے ہیں۔ تم رو کر بدر بھائی کی ہمت کو پست مت کرو، تم ان کا فخر ہو، تم ان کی بہادر بیوی ہو۔ کنزا نے اس کے آنسو صاف کیے۔ صحیح کہہ رہی ہو کنزا، تم بدر کی بہادر بیوی ہو، نجمہ بیگم نے کہا۔ مشل مسکرا کر ان کے پاس آئی۔ چلو جاؤ، اب اپنی چادر لے آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میڈم آپ میرے ساتھ بازار جا رہی ہیں۔ نہیں کنزا، میں کہیں نہیں جا رہی۔ مشل بیٹا، جاؤ عید کے لیے کپڑے اور جوتے لے کر آؤ، جاؤ۔ پھپھو، شادی کے بہت کپڑے پڑے ہیں، سب کے سب نئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پہن لوں گی۔ مشل، پھپھو، اس نے منہ بنایا۔ اچھا، ایسے دیکھنے کے لیے ہی چلی جاؤ، کچھ نہ کچھ پسند آ جائے گا۔ جلدی کرو مشل، بلال نے گاڑی سٹارٹ کر لی ہے۔ مشل منہ بسورتی ہوئی چادر اوڑھنے چلی گئی۔ گھر آتے ہی وضو کر کے اس نے نماز پڑھی، پھر بیڈ پر آ کے سامان دیکھنے لگی۔ اپنے لیے اس نے کچھ بھی نہیں لیا تھا۔ 2 سوٹ نجمہ بیگم کے لیے خریدے تھے، جو وہ انہیں دے آئی تھی۔
بدلے میں وہ تھوڑا غصہ بھی ہوئی کہ اپنے لیے کیوں کچھ نہیں لیا، اور پھر ڈھیروں دعائیں بھی دیں۔ اس نے بدر کی شاپنگ نکالی۔ اس نے اپنے عید کے سوٹ کے رنگ سے ملتا جلتا بدر کے لیے بھی شلوار قمیض لے لیا تھا۔ پرفیوم اور گھڑی کو دراز میں رکھ کر وہ کپڑوں کو استری کرنے چلی گئی۔ استری کر کے کپڑوں کو ہینگر میں لگایا اور پھر مسکرا کر ان پر ہاتھ پھیرا۔ آپ کی مشل آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ کپڑوں کو الماری میں لٹکا کر لائٹ بند کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ لیٹتے ہی بدر کی جگہ پھر ہاتھ پھیرا۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ آنسوؤں کو اندر اتار دے اس نے آنکھیں موند لیں۔ مشل آ بھی جاؤ، کنزا چھت سے نیچے صحن میں جھانکتے ہوئے چلائی۔ یہ اس کا تیسرا چکر تھا۔ مشل بیٹا چلی جاؤ، 3 دفعہ تمہیں بلانے آ چکی ہے۔ مشل پاؤں پٹکتی صحن میں آئی اور سر اٹھا کر کنزا کو دیکھا۔ کنزا مجھے بہت کام ہے، میں نہیں آ رہی۔ بعد میں کر لینا یار کام۔ ساری لڑکیاں چھت پر بیٹھی مہندی لگوا رہی ہیں، مجھے نہیں لگوانی مہندی، اب مت بلانا مجھے، وہ کہتی واپس کچن میں چلی گئی۔ وہ صبح کی کھیر کی تیاریاں کر رہی تھی جو کہ تقریباً ہو گئی تھی۔ شام سے ہی اس کا دل اداس تھا۔ بدر کی یاد اسے ستا رہی تھی۔ مشل بیٹا۔ جی، وہ نجمہ بیگم کے کمرے میں آئی۔ جاؤ بچہ، نہا کر تیار ہو جاؤ اور پھر کنزا کے ساتھ مہندی لگواؤ۔ اچھا پھوپھو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے عکس کو دیکھا۔ لال رنگ کے نئے سوٹ میں جو بدر نے تحفے میں دیا تھا وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لال رنگ بدر کو بہت پسند تھا۔ اس نے گیلے بال کو سلجھا کر کھلا چھوڑ دیا، پھر جھک کر کاجل اٹھا کر آنکھوں میں لگایا جس سے وہ اور بھی دلکش لگنے لگی۔ دوپٹے کا پلو اٹھا کر سر پر رکھا، پھر ایک نظر خود پر ڈال کر وہ چھت پر چلی گئی۔ کنزا، اس نے آواز دی۔ باجی فریحہ کی چھت پر سب نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا جو ایک گھر چھوڑ کر ساتھ والے تھی۔ کنزا کی بھتیجی اپنی چھت پر دیے جلا رہی تھی۔ کوئی بھی تہوار ہو دیے ضرور جلاتی تھی۔ مشل آپی، بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، وہ ہمیشہ مشل کو دیکھتے ہی کہتی تھی۔ بہت شکریہ۔ مشل کو دیکھتے ہی کنزا اس کے پاس آ گئی۔ بہت حسین لگ رہی ہو، آؤ سب سے پہلے تمہیں مہندی لگواتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے فریحہ کی چھت پر لے گئی۔ السلام علیکم مشل آپی، فریحہ کی بیٹی نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آئے میں آپ کو مہندی لگاتی ہوں۔ مشل مسکرا کر بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے تک اس کے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگ چکی تھی۔ کیسی لگ رہی ہے؟ بہت پیاری، اس نے دل سے کہا۔ فاطمہ نے واقعی بہت پیاری مہندی لگائی تھی۔ بہت شکریہ فاطمہ۔ وہ اٹھ گئی تاکہ باقی لڑکیوں کی مہندی لگوا سکے۔ وہ دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہوا کی وجہ سے مہندی تقریباً خشک ہو چکی تھی۔ وہ دیوں کو دیکھ رہی تھی جو بار بار بجھ رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اسے اپنی مہندی والی رات یاد آئی جب بدر سب سے چھپے رات کو اس کے ہاتھوں کی مہندی دیکھنے گھر آیا۔ وہ مسکرائی۔ کنزا، میں گھر جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ وہ آہستہ سے چھت سے ہوتی اپنے گھر کی چھت پر آ گئی۔ مشل آپی، یہ لیں، یہ دیا آپ کی اپنی دیوار پر رکھ لیں۔ مشل نے مسکرا کر دیا پکڑ لیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ ایک ہاتھ میں دیا پکڑے اور دوسرا اس کے گرد پھیلائے وہ کونے میں آ گئی۔ ہوا سے لال آنچل سر سے ڈھلک گیا، بال کمر کو جھولنے لگے۔ ہوا میں تیزی آ گئی تھی۔ پہلی کا چاند بادلوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ دل کو چھو جانے والی مہک چارسو پھیل گئی۔ دیا بجھ رہا تھا، تبھی اس کے پیچھے سے ایک ہاتھ دیے کے گرد پھیلا۔ مشل کا دل تھم گیا۔ کسی نے آہستہ سا اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا۔ وہ اس خوشبو کو پہچانتی تھی۔ آنکھیں بھیگ گئیں۔ دیا دیوار پر رکھ کر وہ آہستہ سا پلٹی۔ دل کو جیسے قرار سا مل گیا۔ دل میں دھڑکتا نام لبوں پر آ گیا، بدر۔ بدر جان لیوا مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے مشل کا ہاتھ پکڑا اور ان میں لال چوڑیاں پہنا دی تھیں۔ عید مبارک
میری جان۔ مشعل اس کے سینے سے لگ گئی، اداس آنکھیں روشن ہو گئیں، بے چین دل کو قرار مل گیا۔